الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی سعادت کامیابی کے لیے دین عطا فرمائے ہیں۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور زندگی گزارنے کے اس طریقے پر عمل کر کے سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا بھی ہے، اور صحابہ نے حضور کو اس طریقہ زندگی پر چلتے ہوئے دیکھا اور پھر اس پر چلے بھی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایمان اگر اللہ کے ہم قبول ہے تو وہ والا ہے جو صحابہ کا ہے۔ آمنا کما آمن الناس، ایسا ایمان جیسا کہ ان لوگوں کا ایمان ہے، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، معاویہ کا، جیسا ان کا ایمان ہے یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، قرآن کریم نے ان کے بارے میں جا بجا ان کی تعریف فرمائی، ان کا تذکرہ کیا، ان کو خوشخبریاں سنائیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ جو صحابہ ہیں یہ کائنات میں بسنے والے سب انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔
انبیاء کے بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو ساری مخلوق میں سے مجھے منتخب کیا، اور پھر میرے بعد ساری کائنات کے جتنی انسان ہیں ان کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو میرے شاگرد، میرے وزیر کے طور پر منتخب کرنا۔ تو صحابہ حضور کے وزیر ہیں، حضور کے شاگرد۔ قرآن کریم نے جا بجا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تذکروں سے ہمیں یہ سبق دلایا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو آباء و اجداد کے طریقے پر ہے، بغیر کسی دلیل کے۔ آپ جس کو بھی پوچھیں آباء و اجداد کے طریقے پر ہوگا تو اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، بس یہی دلیل ہے ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کے مطابق آپ زندگی میں اور آپ گزاریں گے تو وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ صحابہ نے دلیل کی زندگی اختیار فرمائی، دلیل کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور قرآن کریم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر کسی شرط کے یہ جنتی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ بغیر کسی شرط کے جنتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ائمہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ صحابہ کے ماننے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے اتبعوہم بإحسان، صحابہ کی جو اتباع کرے گا خلوص کے ساتھ تو وہ جنت جائے گا، خلوص کے ساتھ، احسان اعلیٰ درجے پر۔ اتبعوہم والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی اتباع کرے گا خلوص کے ساتھ تو یہ بھی جنت جائے گا۔ لیکن صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں، وہاں خلوص کا تذکرہ نہیں کیا، کوئی شرط نہیں لگا۔ میرے اور آپ کے لیے شرط ہے کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں خلوص کے ساتھ تو جنتی ہیں، لیکن صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ صحابہ بھی خلوص کے ساتھ حضور کی اتباع کریں، یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب قلوب پر نظر ڈالی تو میرے وزیر اور شاگرد کے طور پر صحابہ کو منتخب کیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے دل کو، خلوص کو اللہ تعالیٰ نے فرق لیا، جان لیا۔ صحابہ کے دلوں کو خلوص کو اللہ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلوص کی شرط نہیں لگائی۔ یہاں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے، جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، وہ سب جنتی ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے چلنے والے وہ جنتی ہیں جو خلوص سے ان کی اتباع کریں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دو خصوصیات ایسی حاصل ہیں جو امت میں کسی کو حاصل نہیں۔ دو خصوصیات صحابہ کی ایسی ہیں جو کسی کو حاصل نہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں ہے،
کیونکہ صحابہ کا علم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کردہ ہے، براہ راست دے رہے ہیں۔ چشمہ جو جاری ہے علم کا، فیض نبوت کا، اس فیض نبوت، اس چشمہ صافی سے جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ صحابہ براہ راست کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت جو صحابہ کو حاصل ہے یہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ اس میں صحابہ کا مقابل کوئی نہیں ہے، شریک کوئی نہیں ہے۔ علم بھی حاصل کیا تو اس ہستی سے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، براہ راست حاصل کیا ہے رسول اللہ سے، حضور کے سامنے بیٹھے، حضور کے شاگرد بنے، حضور کو بولتا دیکھا، حضور کو ہنستا دیکھا، حضور کو روتا دیکھا، حضور کو سجدے میں دیکھا، حضور کو رکوع میں دیکھا، حضور کو قیام میں دیکھا، حضور کو جہاد میں دیکھا، حضور کو روزے میں دیکھا، حضور کو سفر کرتے دیکھا، حضور کو حضر میں دیکھا، حضور کو مہمانوں کے ساتھ دیکھا، حضور کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا دیکھا، حضور پاک علیہ السلام کو سب انسانیت کے لیے اپنا درد بتاتے اور بیان کرتے دیکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ وہ صفت ہے، یہ وہ خوبی ہے جس میں اور کا کوئی شریک اور مد مقابل نہیں، کہ ایک تو براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے، براہ راست علم حاصل کیا، اور دوسرا براہ راست رسول اللہ کی صحبت حاصل کی۔ اسی لیے ہم جو صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، تو حقیقت میں ہم رسول اللہ کے علم اور رسول اللہ کی عمل کے ہی پیچھے چلتے ہیں، چونکہ یہ براہ راست شاگرد ہیں، براہ راست گواہ ہیں، یہ واسطہ ہے قرآن حدیث کے درمیان کا واسطہ صحابہ کرام۔ قرآن کریم نے جب بجا ذکر فرمایا، جو آیت تلاوت کی اس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے یعنی میں ہی ہوں، وہ ذات میں ہی ہوں کہ جس نے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، رسول کو بھیجا، ارسل رسولہ، اس کے رسول کو بھیجا، یعنی وہ میں ہی ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، صحیح راستہ عطا فرما، سچا راستہ عطا فرما۔ تو سچا راستہ بالہدی کون سا ہے؟ رسول اللہ والا راستہ جو صحابہ کا راستہ ہے، اور ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ دین حق ہے، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ سچے اور حق پر عمل کرنے والے لوگ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین اس لیے بھیجا ہے کہ یہ سب دینوں پر غالب آ جائے، اس دین کو سب دینوں پر غالب کرے، یہ دین اس لیے بھیجا، اور یہ ہدایت کا راستہ اور سچا دین اس لیے عطا کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اللہ کی شہادت کافی ہے، یعنی یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے اللہ کو کسی گواہ کی اور کسی شہادت کی، کسی تصدیق کنندہ کی، کسی نوٹری پبلک کی مہر کی ضرورت نہیں، اس پر اللہ کی مہر کافی ہے۔ اور فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آگے تعریف فرمائی والذین معہ، اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضور کے ساتھ کون ہوتے تھے؟ حضور کے ساتھ تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، زید، انس، بلال، یہ صحابہ ہوتے تھے، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔
فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے لیے یہ سخت ہے، کفار پر یہ سخت ہے. یہ جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد یہ کفار کے لیے سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں حد درجہ رحم دل ہے. تو میں نے شروع میں عرض کیا قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے. قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی اپنی برکت ہے، اس سے احتراز نہیں کرنا چاہیے. کیا کہا؟ فرمایا کہ اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب مخاطبین کو سب کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے. قالو، تو کہتے ہیں آگے جواب میں کہتے ہیں انؤمن، ہم ایمان لائے. کیا ہم ایمان لائے؟ کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں اللہ، او خبردار، ہوشیار، سوچ کے بولو، انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں ہے تم کہنے والے بے وقوف، ولکن لا یعلمون، تمہاری عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے. اگر تمہاری عقل ٹھکانے پہ ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا تم بے وقوفوں والی بات کرتے ہو. یہ بے وقوف نہیں ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے یہ دنیا کا سب سے سمجھدار ہے. تم بے وقوف ہو جو ایسی پاکیزہ ہستی سے دور ہو. تو قرآن کریم نے صحابہ کے ایمان کو مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ ایمان وہ ہو جو صحابہ کا ہے. ایمان ایسا قبول ہے جو صحابہ کا ایمان ہے، جیسے صحابہ ایمان ہے ویسے ایمان. تو ایمان کے لیے ہمارے لیے مثال صحابہ کو قرآن کریم نے بنایا کہ اگر چاہتے ہیں ہم کہ ایمان والے ہوں تو پھر ہمیں ایمان کو لانا ہوگا جو صحابہ لائے. یہی فرمایا الذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تو مومن کی علامت قرآن کریم نے بیان کر دی. مومن کی علامت کیا ہے؟ وہ کافر کے لیے تو سخت ہو سکتا ہے، مومن کے لیے سخت دل نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے سخت نہیں، مومن کے لیے رحم دل ہوگا. تو پھر یہ جو لوگ گستاخ رسول کے فتوے دے کر لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، ذبح کر رہے ہوتے ہیں، سریعام مجمع میں موت اور ہجوم میں سزائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو نہ میں فتویٰ لگاؤں نہ آپ فتویٰ پوچھیں، تو قرآن سے پوچھ لیں، قرآن آپ کو بتا دے گا کہ یہ کون لوگ. اور فرمایا کہ ایمان کی مثال تو میں نے عرض کیا، مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ اس کے لیے، کافر کے لیے تو اس کے دل میں سختی ہوگی، یہودی عیسائی کے لیے تو دل میں سختی ہوگی، اور ایک طرف سے خیرخواہی بھی ہوگی اس کے لیے کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، جہنم میں جائے گا، کاش یہ اگر مومن ہو جاتا، ایمان لے آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلنے کی سزا نہ دیتے، اس کی زندگی اچھی ہو جاتی، اس کی آخرت اچھی ہو جاتی. یہ جو ڈپریشن میں اور یہ جو انگزائٹی میں اور یہ جو نئی نئی بیماریوں میں اور یہ جو پریشانیوں میں ڈوب کر، بظاہر تو بڑی خوشحالی والی زندگی سامنے، بڑا سیٹ نظام اور بڑا چلت پھرت، لیکن خوشیاں نہیں ہیں. کفار کے دلوں کے ساتھ خوشیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، خوشی کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے. خوشی کی چیزیں ہونے سے تو خوشی نہیں آتی. اب یہاں بہت ساری خوشی کی چیزیں جمع کر دیں اور دل خوش نہ ہو تو دلوں کو خوشی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دل تو ایمان سے خوش ہوتے ہیں، دل تو سکون پکڑتے ہیں ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے سجدے کے ساتھ. تو فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے تو یہ دل میں مومن کی خواہش ہوتی ہے، خیر اس کے لیے ایک دل میں آتی ہے کہ کاش یہ یہودی یا عیسائی یہ کافر رہیں گے، یہ ایمان لیں. لیکن اگر وہ لڑیں گے، اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے،
اگر وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کریں گے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کریں گے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے، تو پھر ہمارے دوست تو نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دوست تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اور مسلمان کی علامت اللہ تعالیٰ نے مومن کی بتا دی ہے کہ کافر کے لیے تو اس کے دل میں سختی آ سکتی ہے، مومن کے لیے یہ رحم دل ہوگا، مومن کے لیے رحم دل ہوگا، اس کے لیے اچھا چاہے گا، اس کے لیے اچھی سوچ رکھے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، اس کے لیے گمان اچھا رکھے گا۔ فرمایا کہ صحابہ کی تعریف یہ ہے، صحابہ وہ لوگ ہیں تراہم، تو انہیں دیکھے گا، اے مخاطب، اے دیکھنے والے، اے نظر ڈالنے والے، اے قرآن کو سننے سمجھنے والے، تو دیکھے گا عملی طور پر رکعن سجدہ کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ کثرت رکوع اور سجود کے عادی تھے، کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے سجدے کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ رکوع اور سجدے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو کثرت سجود کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، رمضان میں تو کتنی مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور پھر ماحول جب بدلتے ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتے، تو پھر وہ رکوع بھی چھوٹ جاتے ہیں، سجدے بھی چھوٹ جاتے ہیں، زندگی پہلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نہ رکوع سجدے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نہ رکوع سجدے یہ جھگڑوں کے لیے کرتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو، اوپر کرو نیچے کرو، جھگڑے میں نہیں پڑتے، جھگڑوں کے لیے رکوع اور سجدے نہیں کرتے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بناتے کہ میرے مسلک کی، میرے مذہب کی، میرے بزرگوں کی، میرے بڑوں کی کوئی بلندی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے بناتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کثرت رکوع اور سجدہ سے کچھ بھی مقصد نہیں ہے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، کثرت رکوع اور سجود سے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اور میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا اگر بامحاورہ ترجمہ کریں اس آیت کا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی بامحاورہ اگر ترجمہ کریں، ان کے چہروں پر کثرت سجدہ کے نشان ان کی شناخت ہے، ان کے چہروں پر کثرت سجدہ کے نشان ان کی شناخت ہے، ان کی شناختی علامت ہے۔ ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کثرت سجدہ سے ہاتھوں پر نشان، گھٹوں پر نشان، پاؤں پر نشان، ماتھے پر نشان، تو یہ صحابہ کی علامت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو مومن ہوگا تو کثرت سجدہ اور کثرت رکوع سے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے سے اس کے چہرے پر شناخت ہوگی سجدوں کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کی نشانی ہے، یہ ٹیگ ہے صحابہ پر لگا ہوا۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں بات میں، یہ ایک نمبر اسلام کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک نمبر مسلمان کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ برانڈڈ لوگوں کی علامات ہیں، یہ برانڈڈ اسلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہر چیز پہ تم برانڈ پہ چلے جاتے ہو تو اسلام میں کیوں برانڈ پہ نہیں جاتے؟ اسلام بھی صحابہ کے برانڈ والا لو نا، وہ اسلام ہو جس میں صحابہ ہو، جس میں صحابہ نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور فرمایا سبحان اللہ، مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ صحابہ بھی تو میرے اور آپ کی طرح ہی انسان اللہ نے بنائے تھے، دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، زبان، سر، بدن، ہاتھ پاؤں، بیوی بچے، تجارت، ملازمت، دنیا کا ایک جو نظام زندگی ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جیسے عطا فرمایا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے ساتھ بھی تو یہی چیز ہے۔ وہ بھی کوئی دیہات میں رہتے تھے، کوئی شہر میں رہتے تھے، لیکن کس نصیب کے لوگ تھے، کس قسمت کے لوگ تھے، کس مقدر کے لوگ تھے، کون لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں قرآن کریم میں کی۔ ایک بات بھی اگر اللہ تعالیٰ کر دیتے تو کافی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کی صحابہ کی تعریف پر، بہت زیادہ تعریف کی ہے صحابہ کی، بار بار کی ہے، ایک بات کی، دوسری کی، تیسری کی، بار بار نشانیاں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر تعریف اور ایک سے ایک بڑھ کر نشانی بتا دیا کہ ان کے دلوں میں کفار کے لیے تو سختی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اور آپسی میں ایک دوسرے کے ساتھ صحابہ رحم دل ہے۔ بتا دیا کہ صحابہ کی کثرت سجدہ اور رکوع اور نماز کی کثرت سے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ان کی شناخت ہے، اور یہ سجدوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہیں، اس سے اللہ کی رحمتیں مانگتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اتنا بھی کافی تھا، بس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی علامتیں ہم نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ہم نے یہی علامات ذکر فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے شاگرد، تو حضور کے شاگردوں کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ابھی شاگرد آئے نہیں ہیں، تورات اور انجیل تو پہلے گزرے، شاگرد آئے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت شاگرد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، کیسے نصیب والے شاگرد ہیں۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ صحابہ کی بہت ساری خوبیوں میں دو خوبیاں بہت ممتاز ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ صحابہ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات سے براہ راست حاصل کیا ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرا وصف اور صفت ان کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو صحبت پائی ہے وہ صحبت رسول اللہ کی براہ راست حاصل کی ہے۔ حضور کی صحبت کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور حضور کے علم براہ راست علم حاصل کرنے کا بھی کوئی نعم البدل نہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اسی بات کو دلیل بنا کر ہمارا پورا 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ اسی بنیاد پر ہے، صرف اس بنیاد پر ہمارا اعتماد صحابہ پر ہے، چونکہ صحابہ براہ راست شاگرد بھی ہیں، براہ راست صحبت یافتہ بھی ہیں، اسی لیے ہم صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ گویا صحابہ کے پیچھے چلنا حضور کے پیچھے چلنا، موقع کے گواہ تو حضور کے صحابہ ہیں، وہی بتا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہم ان کے وصف بیان فرما رہے ہیں، یہ جو تعریفیں ہم کر رہے ہیں صحابہ کی، تو یہ کوئی آپ سے پہلی دفعہ نہیں کر رہے قرآن کریم میں، یہ تعریفیں تو ہم انجیل اور تورات میں بھی کرتے ہیں، ایسے پاک لوگ ہیں۔ اور کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ اس کھیتی کی طرح ہیں جس کھیتی میں اپنی سوئی نکالی، کومپل نکالی اور پھر اسے کڑی کیا، اور وہ کھیتی موٹی ہو گئی، موٹی ہو کر اپنے تنوں پر کھڑی ہو گئی اور اپنے بونے والے کو خوش کرنے لگی۔ کسان زراع، زراعت تو جانتے ہیں آپ، زراع کہتے ہیں کسان کو۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی یہ جو تعریفیں ہیں یہ اس مثال کی طرح ہیں کہ جیسے کسی کسان نے کھیتی بوئی اور کومپل نکلی، پھر وہ کومپل کبھی ہو گئی، پھر موٹی ہو گئی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی،
اور پھر جب کسان نے اپنی کھیتی کو دیکھا لہلہاتے اور اپنے زور پر کھڑے تو کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. ہم تو کسان نہیں ہیں، کسان لوگ نہیں ہیں ہم، لیکن کسان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کسانوں سے کتنی کسان کو خوشی ہوتی ہے. آم کے باغ جب لے لیتے ہیں کسان پٹے پر تو وہ جب پھل لگتا ہے تو اس کی خوشی. لوکاٹ کے باغ لے لیتے ہیں تو پھل لگتا ہے تو اس کی خوشی. لیچی کے باغ لے لیتے ہیں تو اس پر پھل لگتا ہے تو خوشی. امرود کے لے لیتے ہیں تو اس پر جب پھل کھلتے ہیں تو خوشی. تو فرمایا کہ یہ صحابہ بھی اس آپ کی جیسے کسان کی کھیتی ہوتی ہے اور وہ اس کو ہرا بھرا لہلہاتا موٹا تازہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو آپ کے لیے بھی صحابہ آپ کی کھیتی کی طرح ہے. آپ نے محنت کر کے بیج بویا تھا، آج صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے اور آپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، اللہ نے صحابہ کی کھیتی کو تر و تازہ توانا اس لیے بھی کیا ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ کافروں کو غصہ دلائے، نہ ماننے والوں کو غصہ دلائے. حضور کے رشتہ دار تو کہتے تھے کہ یہ ان کے پیچھے چلنے والا کون ہوگا، یہ تو یتیم ہے، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے. جب ہم فیملی والے ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ اکیلا کیا کریں گے، کون سنے گا. 12 چچا تھے حضور کے، 2 ساتھ تھے، 10 ساتھ نہیں تھے. تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ صحابہ کی جماعت کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے حق کو فرق نہیں پڑتا، فرق تو اس کو پڑ جاتا ہے جو ساتھ ہے یا نہیں ہے. اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے حبشہ سے بلال کو لایا اور یمن سے مصعب کو لایا اور فارس سے سلمان کو لایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی عطا فرمائی، غلام بنایا، قیامت تک کے لیے چمکایا. قرآن کریم میں ان کی تعریفیں کی. تم کھڑے ہوتے تب تمہارا فائدہ، نہ کھڑے ہوئے تو کوئی بات نہیں. لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، اللہ نے صحابہ کی جماعت کھڑی اس لیے کی ہے کہ یہ تمہیں اللہ غصہ دلا رہا. تو معلوم ہوا صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر غصہ ہونے والے لوگوں کا تعلق لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، کفار صحابہ کی کھیتی کو لہلہاتا دیکھ کر غصے میں آنے والے لوگوں کا تعلق اسلام ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، کفار کے ساتھ ہوگا. اور حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ان نفوس قدسی اور پاک ہستیوں کو بھی گالی دیں گے. اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. گالی دینا تو ویسے بھی برا ہے. حضور نے فرمایا کسی پتھر، شجر، حجر، جانور کو بھی نہ دو. تو صحابہ کو گالی دیں. کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے. اس سے بڑا بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، جو اپنے بڑے بھائی کو گالی دے، جو اپنی بیٹی کو گالی دے، جو اپنی بیوی کو گالی دے. یہ سارے گندے کام ہیں. تو ہم ان کو برا ہی سمجھتے ہیں. کوئی اچھا آدمی، اچھے تربیت والا آدمی، اچھے ماحول والا آدمی گالی نہیں دے گا، گھر والوں کو نہیں دے گا، باہر نہیں دے گا، کسی کو نہیں دے گا. اور کوئی ایسا بدبخت ہو کہ وہ تو ان ہستیوں کو گالی دے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں، جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں. اس سے بڑا بدبخت اور بھی ہو سکتا ہے. اس نے تو دنیا میں ہی جہنم اپنے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہے اور زندگی گزارا. اور میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کے ساتھ میرے وعدے ہیں یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات جو اچھے کام کرتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے کسی کو، صحابہ کو بھی گالی نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے. اور رکوع سجود کی کثرت کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی
وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. قیامت کی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سخت بات ارشاد فرمائی. یہ ہے اس میں سورہ قیامہ میں کہ دیدار الہی کی جہاں اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، دیدار الہی مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وجوہ یومئذ ناظرہ کی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، مٹی مٹی ہوں گے، پانی پانی ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ خیال کر رہے ہوں گے کہ آج تو ان کے ساتھ کمر توڑ سختی ہونے والی ہے. کلا سنو ہوشیار ہو جاؤ، یہ اعلان ہے. کلا خبردار، ہوشیار خبردار، ذرا توجہ کرو. اذا بلغت التراقی جب جان گلے میں پہنچ جائے گی. وقیل من راق لوگ کہیں گے کوئی جھاڑنے والا ہو، جان نکلی جا رہی ہے، کوئی آسرا سہارا ہو، کوئی مدد کرنے والا ہو. اور فرمایا کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور وہ خیال کرے گا کہ ہائے آج تو جدائی کا دن ہے، ساتھ والے کہیں اور جا رہے ہیں اور میں تو دنیا میں بری زندگی گزار کر میرے لیے تو فیصلے کہیں اور کچھ اور ہو رہے ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، ٹانگیں ٹانگوں سے مل جائیں گی. خوف کی وجہ سے جدا نہیں کر سکے گا. جب کسی کو ہتھ کڑی لگتی ہے، بیڑی لگتی ہے دنیا میں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ پھر تو اس دن تیرے رب کی طرف تجھے چلنا ہی پڑے گا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ نہ تو نے میری بات کی تصدیق کی، میرے پیغمبر کی، اور نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ اور تجھے دنیا میں بتایا بھی جاتا تھا لیکن تو یا جھٹلا دیتا تھا یا منہ موڑ لیتا. تو قرآن کریم کی اس آیت میں صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ان آیات کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر اس شخص کو ہوگا. حضور کی حدیث مبارکہ ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، قرب عطا فرمائیں گے جو فجر اور عصر کی نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوگا. کون سی دو نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر. سب 5 نمازوں میں 2 عام نمازیں ہیں. اسی ذیل میں محدثین نے فرمایا ہے کہ بعض جنتی اتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ روزانہ صبح اور شام عصر کے وقت روزانہ 2 مرتبہ دیدار الہی سے مشرف فرمائے. دیدار الہی سے بڑی نعمت جنت میں کوئی نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں اور نہ عطا کروں تو پھر جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا آپ ہم سے راضی نہیں ہو گئے؟ اور بھی کوئی چیز رہ گئی؟ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ہاں وہ چیز میری رضا میرا دیدار ہے. اور کئی کو ہفتہ وار جمعے کو. اور پھر اسی ذیل میں محدثین نے فرمایا وہ شخص جو دنیا میں ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا اور دنیا کی رنگینی روشنی نہیں دیکھ سکا، کچھ نہیں دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں سفید کیا ہوتا ہے اور کالا کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پھول کیا چیز ہے اور پتھر کیا چیز ہے. ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا اور میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار سے ہر وقت مشرف فرمائیں گے کہ یہ وہ آنکھ ہے جس نے دنیا میں اور کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ اس قابل ہے کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیدار الہی سے مشرف فرمائے. اللہ اپنے دیدار کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان کی آیتیں میں نے عرض کی ہیں کہ قرآن کریم نے ان کی شان بیان فرمائی ہے. اور پھر
محدثین نے لکھا ہے کہ جنتوں کے جو درجے ہیں بہت اوپر، اور پھر انبیاء کی جنتیں، ان کے ساتھ کی جنتیں، اور پھر نچلی جنتیں، مختلف جنتوں کا تذکرہ کیا. لیکن مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے جائیں گے نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے. لیکن صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹکٹ جنت کی دنیا میں دے دی ہے کہ تم جنتی ہو، تم جاؤ گے ہی جاؤ گے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جاؤ گے بھی اس جنت میں جس کے نیچے دریا، نہریں، چشمے جاری ہوں گے. اور خالدین فیہا، غم نہ کریے، دنیا کا ٹکٹ اب واپس نہیں ہوگا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ دنیا کی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے کہ جب نظر پھرے گی تو لے لے گا. یہ اللہ دے دیتا ہے، جس کو دے دے پھر واپس نہیں لیتا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے. اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ اولئک ھم خیر البریہ، سب انسانوں میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو صحابہ ہیں. اولئک ھم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اولئک ھم خیر البریہ. انسانوں میں جتنے ماں نے انسان پیدا کیے ہیں کائنات میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے روحیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سانس ڈالی ہے، ان سب میں سب سے اوپر کی مخلوق صحابہ ہے. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کی تقلید گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقلید ہے. تقلید سے آپ بری نہیں ہو سکتے کہ جی ہم تقلید سے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جی 4 امام اگر حق پر ہیں، قرآن کریم کی آیت امام سے یاد آ گئی بات، اور میں والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ جنتی ہیں تو خلوص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے بھی کون ہیں؟ جنتی ہیں. تو کون؟ صحابہ کے شاگرد، تابعین، اور پھر ان کے شاگرد، ان کو خلوص کے ساتھ اتباع کرنے والے بھی جنتی ہیں. وہ کون؟ اتباع التابعین، تبع تابعین جن کو کہتے ہیں. اس کے ذیل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ریمارکیبل پوزیشن عطا فرما دی ہے، ایسی پوزیشن دے دی ہے صحابہ کو کہ جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، ان کے پیچھے چلنے والا ہر ایک جنتی ہو. جو صحابہ کے پیچھے چلے گا یہ جنتی ہے. صحابہ جنت میں جا رہے ہیں، ان کے شاگرد پیچھے چل رہے ہیں، وہ بھی جنتی ہیں. ان کے شاگرد پیچھے چل رہے ہیں، وہ بھی جنتی ہیں. جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جنتی ہیں. اور کرتے کرتے ہم اور آپ صحابہ کے پیچھے چلیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ جنتی ہیں. ابو بکر اور عمر کہاں پر ہیں؟ جنت میں ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں. ان کی جنت ساتھ ہے، ان بھی جنت میں اور جنت بھی ساتھ ہے. تو قرآن کریم کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی شان کے بارے میں، کہ ہمیں یہ ذہن میں ہو. بعضوں کا سنتے پڑھتے آ جاتی ہیں کبھی یوٹیوب پر، نام میں نہیں لیتا کسی کا بھی، تو سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. نام نہ لینے کا، ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا نام لینے سے. جب یہاں اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں تو ڈر اور خوف بھی نکال دیتے ہیں. نام لینے سے ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. نام لینے سے بلا وجہ کسی کو شہرت دینے کا مسئلہ ہوتا ہے. جو نہیں بھی جانتا اس کو بھی تجسس پیدا ہو جائے گا، یہ جو نام لیا تھا یہ دیکھوں کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں. تو بری بات کا تذکرہ، برے نام کا، برے لوگوں کا تذکرہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نام ہی نہ لیں. نام ہی نہیں لیں گے تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں جو سمجھدار ہیں، جو پڑھتے یا سنتے ہیں، یا جس نے کبھی سنا پڑھا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ کہیں گے صحابہ یہ ہوا، ایسے ہوا، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں چیز نے لکھا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی کتاب نے لکھا ہے صحابہ جنتی ہیں. اس کتاب سے بڑی کوئی کتاب، کسی تاریخ کی کتاب اس کتاب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ کوئی مؤلف اور کتاب لکھنے والا، پڑھنے والا اس کتاب کے پڑھنے اور بھیجنے والے سے، تلاوت کرنے والے سے بڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو آپ سمجھیں گے تو تاریخ کی اینک لگا کر نہیں، کسی اسکالر صاحب کی اینک لگا کر نہیں، صحابہ کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کی اینک لگا کر اور قرآن کے صفحوں سے دیکھ کر پھر آپ کو قرآن بتائے گا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ ہوا چھوڑ دو اس بات کو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے زندگی میں جنت کی ٹکٹیں آ چکی تھی، سب جنتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو آسان فارمولہ عرض کیا ہے، بہت طوفان ہے آج کل، بہت فتنے ہیں، بہت جھگڑے ہیں، بہت لڑائیاں ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، ڈھیر سکالرز ہیں، تھوک میں یوٹیوبرز ہیں، سنتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ مت سنیں، مت گمراہ ہوں، قرآن کریم کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، صحابہ کے پیچھے چلیں، صحابہ کی مانیں، رسول اللہ کے فرمان کو پڑھیں، سنیں، مانیں، اسی میں ہدایت ہے۔ اسی کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو نجات ہے اور ہدایت ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، وقت مکمل ہے۔ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے آپ کا بھی دل دکھ رہا ہوگا اور ہمارا بھی دل دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ آج ہم چونکہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے مسلمان، امت مسلمہ تقریباً ساری، ابھی کوسنا شروع کر دوں میں فوجوں کو، ملکوں کے سربراہان کو، تو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہ میرے کوسنے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو درست فرمائے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حال کی درستگی نصیب فرمائے، مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت عطا فرمائے، افواج کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلم امہ کے سربراہان کو اپنی رعایا کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلم امہ کو اپنے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری باتیں، لیکن چونکہ یہ وقت آخر ہے، قرب قیامت ہے، مسائل، معاملات، فتنے، ایک عظیم جنگ کی طرف جانا کائنات کا، ظلم و ستم سے بھری کائنات ہے، تو اس میں آج غزہ اور فلسطین کے حوالے سے صرف اتنی بات عرض میں کروں گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، بہت اچھے ہمارے سامعین ہیں، جمعے کے الحمدللہ نمازی حضرات، دور سے آتے ہیں یا نزدیک سے۔ بائیکاٹ کا جو مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ہوش کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور علماء سے پوچھ کر، مفتی تقی عثمانی صاحب اور جو بڑے علماء ہیں ان کی ہدایت کے مطابق، اللہ کا واسطہ ہے، ہم KFC کو پتھر مار کے اس کو بند کر کے امریکہ کا نقصان اور اسرائیل کا نہیں کر لیں گے، اپنا ہی کریں گے۔ وہ KFC شاید میرا ہو، حاجی صاحب کا ہو، نمازی صاحب کا ہو، قاری صاحب کا ہو، مولانا صاحب کا ہو، کسی صاحب کا بھی ہو، آپ اور میرے کسی بھائی کا ہے، ضرور بائیکاٹ فرمائیں، حوصلے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ایمانی فراست کے ساتھ، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو خیال کریں اور ڈیوائیڈ نہ کریں لوگوں کو۔ میری دکان کو آپ جلا دیں گے تو میں کبھی بھی، کسی بھی، کوئی بھی کاز ہوگا، میں کبھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں۔ لوگوں کو تقسیم نہ کریں، نفرت پیدا نہ کریں، بس KFC جلا دو، میک ڈونلڈز جلا دو، فلاں کر لو، کدھر سے؟ کون سا یہ اسلام ہے؟ کون سا یہ دین ہے؟ کون سی یہ تربیت ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر۔ ڈیفینس میں کراچی میں انہوں نے وہ جلایا، KFC جلایا یا وہ پتھر وغیرہ مارے، تو پولیس کی FIR میں دیکھ رہا تھا تو پولیس نے لکھا ہوا تھا کہ تحریک لبیک کے لوگوں نے آ کر جلایا، تو مجھے خیال آیا کہ بڑی قابل شرم ہے، ہم مذہب کا نام بھی لیں اور مذہب کا غلط استعمال بھی کریں۔ مذہب آپ کو لوگوں کی دکانیں جلانے کا، لوگوں کے کاروبار کو پتھر مارنے کا، لوگوں کو فقیر بنانے کا، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا نہیں کہتا۔ ضرور غزہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مدد کریں، امداد کریں، بائیکاٹ کریں، لیکن دائرے کے اندر رہ کر، حدود کے اندر رہ کر، قرآن و سنت کے ساتھ رہ کر، اپنے اوپر بھی تھوڑا بائیکاٹ کر لینا، جھوٹ سے بائیکاٹ اپنا نہیں کرنا اپنے میں،
ظلم سے میں نے اور آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا جس ظلم کی وجہ سے اللہ کی نصرت رکی ہوئی ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو، 4 لاکھ لوگوں کو امام کعبہ 27ویں کی رات کو، شب قدر کی راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی نصرت نہیں اترتی، اس لیے کہ وہ 10-20 لاکھ میں بھی حرم میں جیب نہیں کٹ رہے۔ میں بات کروں گا تو پھر بہت دور ہو جائے گا۔ حرم میں جیب نہیں کٹ رہے، وہاں لوگ دوسرے کے ساتھ ظلم اور فراڈ نہیں کرتے۔ بھائی مسلمان بھی تو بائیکاٹ کریں نا، جھوٹ سے بائیکاٹ کریں، ظلم سے بائیکاٹ کریں، فراڈ سے بائیکاٹ کریں، فساد سے بائیکاٹ کریں، جہالت سے بائیکاٹ کریں، ان کا بھی تو بائیکاٹ کریں نا۔ وہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے جو میرے اور آپ کے ساتھ اسرائیل لگایا ہے، اس کو بھی تو چھوڑو، شیطان کو چھوڑو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کو مان کر رہو، اللہ کی نصرت اور مدد کو طلب کرو، اللہ کے فرما بردار بن کر رہو، پھر بائیکاٹ بھی کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں، نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، فرض نمازوں کے وقت بستروں پر ہے، فجر کو ساری فوج بستروں پر سوئی ہوئی ہے اور نکل آتے ہیں دن کو لوگوں کی دکانوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی خدمت نہیں ہے۔ میں نے منہ کے آگے قرآن رکھ کے کہہ دیا ہے، ہمارا فرض ہے بتانا منوانا، ہمارا فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی روکے اور خود بھی ایسے مظالم کا حصہ بننے سے گریز کریں۔ آج میں نے کہیں کسی کا دیکھا سٹیٹس کہ جی آج منڈیا میں KFC کے سامنے جمعے کے بعد 3 بجے احتجاج، اللہ کا واسطہ ہے گھر میں بیٹھ کر معاوضہ کے لوگوں کے لیے دعا کر لو، KFC کو معاف کرو، نہ کھاؤ جا کر، بس اتنا ہی بائیکاٹ کر لو، بہت ہے۔ کیوں لوگوں کے گھروں کو اور لوگوں کی اس کو آگ لگاتے ہو؟ کوئی یہودیوں، ادھر تو یہودی نہیں ہے نا، ادھر تو میں بیٹھا ہوں، میں نے KFC لیا ہوا ہے، میکڈونلڈس میں نے فرنچائز لی ہوئی ہے، مجھے تو نہ مارو، میں تو آپ کا بھائی ہوں، مجھے ساتھ کھڑا کرو اپنے۔ اس لیے بائیکاٹ کے معاملے میں تھوڑا احتیاط سے، حوصلے سے، تسلی سے اور علماء سے پوچھ کر، جذبات کے ساتھ نہیں، جذبات اپنے خلاف، اوروں کے خلاف نہیں، اپنے خلاف۔ میں جھوٹا ہوں، نہیں ہوں گا انشاءاللہ، میں بددیانت ہوں، آج کے بعد بددیانتی اللہ نہیں کروں، میں ظالم ہوں، اللہ میں کبھی ظلم نہیں کروں، میں بہنوں کی وراثت کھانے والا ہوں، میں کبھی بہن کی وراثت نہیں کھاؤں گا، میں لوٹاؤں گا بہن کی وراثت کو، میں ماں باپ کا نافرمان ہوں، میں کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، ان کی دعا لوں گا، میں اپنے پڑوسی کے لیے برا ہوں، میں اپنے جہاں میں ہوں لوگ میرے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ مجھے ٹھیک کر، میں صحیح ہو جاؤں، یہ بائیکاٹ کریں، پھر اللہ کی نصرتیں بھی اترتی رہے گی۔ اصل مسئلہ یہ بائیکاٹ کرنا مشکل ہے نا، یہ ہے بڑا مشکل ہے۔ ایک نماز کے لیے تو 1 لوٹا 10 منٹ کی بات ہے، وہ آپ نے کر لی تو ہو گئی، لیکن جھوٹ چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ سود چھوڑنا آسان ہے؟ جو پیسے فکس کر کے رکھے ہوئے ہیں سودی بینکوں میں اور وہاں سے کھا رہے ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں آرام، کہتے ہیں تم کدھر کہتے ہو یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، یہ فلاں انٹرسٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ مسلمان بھی تو آگے سے حجت باز ہیں، اس لیے بائیکاٹ ضرور فرمائیں، لیکن علماء کے مشورے، علماء کی ہدایت کے مطابق اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، کسی کو نقصان دینا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ ہم نے کہہ دیا ہے، باقی آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله على ذات العظيم بصفات سنه سماتك به الشام جميل قدر في يدك المقال من جميع القرآن وقيم الاسم وسيء الحمد كثير النسيم كثير الرفراء جميل كان جزيل القرآن مجيب دعائك من إحسان سبيل حساب شديد العقاب يديك من عذاب سلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود والإحبار المعبود بشرح الصدر ورفيقه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين خلص ستراه إلى رواه وخير الفلاح بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس رحمه الله فإن التوحيد رأس الطاعة فاتقوا الله فإن التقوى حياة الحسنات عليكم بسنة فإن سنة الهادي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد وارتدى
تحمل البدعة تأتينا المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضل. وعليكم بالصدق فليست يجيب كذلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه يحب الراحمين، ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين. لا وإن نفسك لن تموت حتى تستكمل رزقها وتقول الله ورسوله في الطلب والتقوى وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. ولو فإن ربكم مجيب الداعين فاستغفروه بذنوبكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قاتلهم الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وترحمه أكبر والله يعلم ما تصنعون. आगे बढ़ के आपसे मैं को फरमाएंगे मिलके जुड़ के खड़े हों। सब में कोशिश फरमाए खुदा ना हो जो बाहर एक सब बन रही है वो जल्दी जल्दी अंदर बना लें। मिल के जुड़ के खड़े हों। अज़राए करम अपने मोबाइल फोन जरा देख लिया करें, बंद फरमा लें। हम कहते भी हैं फिर भी नमाज में बच जाता है। मैं तो नहीं बोलता लेकिन नमाजी हजरात महसूस करते हैं, मुझे कहते रहते हैं जी आप बोला करें, ये करें, वो करें, तो इसलिए बस मोबाइल बंद फरमा लें, साइलेंट भी कर लें, बंद कर लें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. یا اللہ ہماری حاضری کو تو اپنی درگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمارے سارے صغیر اور کبیر گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری نافرمانیوں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. زندگی کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر طرح کے اعلانیہ خفیہ جتنے گناہ اللہ تو معاف فرما. اللہ ہمیں پکی سچی توبہ اپنی بارگاہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے صحابہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما. بیماریوں سے وباؤں سے بلاؤں سے آفتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. روٹی روزی کی برکت عطا فرما. حرام مشکوک سے حفاظت فرما. اولادوں کی نافرمانی سے یا اللہ والدین کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کے خزانہ غیب سے ادائیگی کے سلسلے پیدا فرما. قرضوں سے رہائی نصیب فرما. بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد عطا فرما. کسی مشکل میں ہے تو اللہ مشکل کو دور فرما. اللہ تکلیف میں ہے تو تکلیف کو دور فرما. اللہ پریشان ہے تو پریشانی کو دور فرما. اللہ بے چین ہے تو بے چینیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ چین سکون راحت اطمینان خوشیوں بھری زندگیاں ہم سب کو عطا فرما. ایمان کی حالت میں اللہ جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں سب کو معافی عطا فرما. سب کی بخشش فرما.
سب کے لیے کرم کے، رحمت کے، عفو درگزر کے فیصلے فرما، سب کو اپنی جنتوں میں داخل نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے قائدین سے ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری نفرت اور محبت کو دین کے تابع، حضور کی شریعت کے تابع رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے، غزہ کے، دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تو نصرت اور مدد فرما۔ اللہ خزانہ غیب سے ان کی نصرت فرما۔ ہم تو اس قابل نہیں، گرے پڑے گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں، یا اللہ تو اپنے پاک فرشتوں کے ذریعے مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ حق کو فتح عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، کفار یہود اور نصارہ اور گندے لوگوں کو مغلوب فرما، دنیا پر اسلام کا پرچم دوبارہ لہرانے اور ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک جو عرض فلسطین کے لیے کر سکتا ہے اس کو کرنے کی، خیر کی، بھلائی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے حضور پاک علیہ السلام کی ہر مانگی ہوئی خیر مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنے لیے حضور پاک علیہ السلام کی جن باتوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی حضور کی اتباع میں پناہ چاہتے ہیں، فتنہ دجال سمیت، آخری زمانوں کے فتنوں سمیت۔ اللہ ہم سب کی بھی بری چیزوں سے حفاظت فرما، حضور کی مانگی ہوئی ہر خیر، ہر برکت ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ پاک صاحب زندگی، ایمان عمل کی زندگی، صحت سلامتی کی زندگی، عزت خوشحالی کی زندگی، وقار سربلندی کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے، ناکامیوں سے، رسوائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک رہیں مولا تیرے نام کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری آوازوں پر باواضح، ہماری زبانوں پر باواضح بلند جاری فرما۔ کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما۔ ہم سب کو ایمان اسلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آخرت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی جماعت، آپ کے قدموں میں جنت میں داخل نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ اللہ ہماری ہر دعا کو، ہر مراد حاجت کو، ہر آرزو تمنا کو محض اپنے فضل و کرم سے شفقت کے لیے نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہم علی عبدک و رسولک و نبیک محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا